وہ ساری چیزیں میں نے تو کبھی لون صاحب کو بتائی نہیں. اب ان کا دل چاہے تو جا کے گاڑی لے کے آ جائیں، سرفراز صاحب جائیں گاڑی لے کے آ جائیں، پر میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ یہ میں کیوں بتاؤں آپ کو کہ آپ حرام میں ملوث ہو رہے ہیں؟ میں تو نہیں بتاؤں گا آپ کو. میں تو یہاں آپ کو کرامات، فضائل، ایسی باتیں سنا کے اور اپنے آپ کو مقبول عام کروں گا. میری قبولیت زیادہ ہو اور میرے فالوور زیادہ ہوں اور واہ واہ ہو، نعرے لگے. میں کیوں بتاؤں لکی کمیٹی حرام ہے، بولی والی حرام ہے؟ میں کیوں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں؟ میں نہیں بتاؤں گا یہ چیزیں. اور جب تک حرام آپ کی رگ و ریشے میں رچ بس نہ جائے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں نے ممبر پہ آنا ہے، آدھا پونا گھنٹہ جو میں نے دینا ہے، میں نے اپنے فالوورز کو انکریز کرنا ہے، نمبر آف فالوورز انکریز کرنے ہیں. مجھے اتنا پتہ ہے. میں کیوں آپ کو بتاؤں کہ موسیقی حرام ہے اور کہاں کہاں جا کے موسیقی جو ہے اس کی ممانعت کس حد تک ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے اللہ کے حبیب نے؟ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے گھر میں شب و روز موسیقی بجتی ہے. ہمارے اسکولز کے اندر میوزیکل کنسرٹس، ہمارے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ہماری شادی بیاہوں میں، ایچ اینڈ ایوری فنکشن، ہر فنکشن میں یہ ڈیپلی انوالو ہوتی چلی گئی. لیکن میں نے روکنے والوں نے روکا نہیں ہے. ڈرانے والے کا کام ڈرانا ہے، بتانا ہے. پر میں کیوں بتاؤں اس کو؟ نتیجہ کیا؟ اب آپ کا کیا قصور ہے؟ جب کوئی محراب و ممبر سے آواز ہی نہیں اٹھے گی، جب آپ کے مصلح، آپ کے رہبر، آپ کے ہادی، آپ کے خطیب، آپ کے رہنما جب اس طرف آئیں گے نہیں، تو مجھے بتائیے آپ کو کیا؟ چاہے گھر میں بیٹے رقص کریں یا بیٹیاں رقص کریں، کچھ بھی ہو، ڈزنٹ میٹر. ہاں، جب آپ خود اویئر ہوں گے، خود پتہ ہوگا تو بولیں گے. ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ کہیں جا کے سٹینڈ لے جائیں گے جی میں گانا بجانا میں نہیں کرنا. اگر بندہ مجبور ہو جائے تو کہتے یار تسی کرنا کر لو، میں نہیں جی آنا وچ، جو کرنا کرو تسی، سر کھاؤ اپنا، جاؤ جہنمی سارے، توڑے اس فنکشن چ میں نہیں بہنا. مہندی کرنی، مایو کرنی، ناچنا ہے، گانا ہے. کہیں نہ کہیں جا کے ایمان کا کوئی نہ کوئی درجہ تو آپ استعمال کریں گے نا، کوئی تو اختیار کریں گے نا. لیکن وہ بھی تب کریں گے جب آپ کو پتہ ہوگا تو کریں گے نا، جب آپ اس کو عین عبادت سمجھیں گے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور یہاں ہر طرح کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ جائز ہے، درست نہیں ہے جی. ہاں، بات کرتے ہیں جی یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ فرماتے ہیں میں جب تمہیں تخلیق میں نے کیا اور میں اپنی مخلوق کے اندر جس چیز کو چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں. چاہے وہ آپ کی جسمانی بناوٹ ہو، اضافہ کر دیتا ہوں. جسمانی بناوٹ بہت خوبصورت بنا دیتا ہوں، آپ کا قد بہت اچھا بناتا ہوں، آپ کے چہرے کی ساخت بہت اچھی بناتا ہوں. یزید فی الخلق ما یشاء. ہر بندے میں جہاں میں جو چیز چاہتا ہوں اس چیز میں اضافہ کر دیتا ہوں. خواہ وہ اس کی تخلیق ہو، اس کی ناک، اس کا چہرہ، اس کی رنگت، اس کی قامت، اس کی خوش آوازی. اور خوش آوازی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بعض آوازیں اتنی بھدی اور بری ہوتی ہیں، تلخ. ہمارا مؤذن اذان دیتا ہے اور میں کئی دنوں سے میں نے پوچھا یار وہ آواز نہیں میرے کانوں میں، وہ کڑوی آواز نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا جی وہ تو گھر گیا ہوا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا الحمدللہ. وجہ کیا ہے کہ آواز اس قدر کڑوی، اتنی تلخ کہ کانوں کو چیرتی چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھانے والا نہیں ہے کہ مائک سے تھوڑا منہ دور کر لو. وہ مائک کے اندر گھس کے، جیسے ہماری عادت ہے نعت خوانوں کی، خطیبوں کی، گھس جاتے ہیں مائک کے اندر، چیختے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کس پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. خوش الحانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور شیریں گفتگو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسے حسین بنایا، آواز کو حسین بنایا، چہرے کو، خد و خال کو، قامت کو. اللہ فرماتے فبشر عبادہ والذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ فرماتے ہیں خوش بخت ہے وہ لوگ جو یہ شناخت کر لیتے ہیں، پہچان کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کو غور سے سنتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میری تخلیق میں یہ چیز اضافی رکھی ہے، یہ چیز اضافی رکھی ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں یتبعون احسنہ، اور پھر اس کی تابعداری بھی کرتے ہیں اور تعظیم بھی کرتے ہیں. مطلب یوں کہہ لیجئے نا کہ مجھے سر نہیں آتے، میری آواز نہیں، بہت بھدی آواز ہے میری،
مجھے تو میں تو ایک شعر کیا ایک لفظ نہیں سر کے ساتھ پڑھ سکتا. میرے ساتھ دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو گویا ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کی آواز میں ان کو صوتی حسن عطا کیا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو یہ میری تابعداری زیادہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں. اب آواز کی تعظیم کیسے کی جائے گی؟ آپ کی آواز اگر اچھی ہے، آپ اس کی تعظیم کیسے کریں گے؟ وہ جو صوتی حسن اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس حسن کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے. چاہے تو نعت شریف پڑھ لیجئے، چاہے تو حمد پڑھ لیجئے، چاہے تو منقبت پڑھ لیجئے، چاہے تو گانا گا لیجئے. بات یہ ہے، استعمال تو ڈپینڈس اپون یو، اس کا استعمال تو آپ کے ذمہ ہے. داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی. داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور اتنی خوبصورت آواز تھی، حدیث پاک میں آتا ہے جنات رک جاتے تھے، پرندے رک جاتے تھے، انسان رک جاتے تھے، جنگلی مخلوق بھی سٹک ہو جاتی تھی جب آپ زبور پڑھتے تھے. اس قدر خوبصورت آواز تھی داؤد علیہ السلام کی. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے زبور پڑھنا شروع کی تو زبور اسی دوران اس مجلس کے اندر 40 لوگوں کی روح قبض ہو گئی. یہ اس قدر پر تاثیر آواز تھی. رسالت امام علیہ السلام نے، امام بخاری کی حدیث ہے 755. ابو موسیٰ اشعری کی آواز بہت خوبصورت تھی، صحابی رسول تھے، بہت خوبصورت آواز تھی. تو رسالت امام نے ارشاد فرمایا من اراد ان یسمع صوت داؤد، اے صحابہ تم چاہتے ہو کہ داؤد علیہ السلام کی آواز کو سنو؟ وہ کیسی آواز تھی؟ فرمایا فلیستمع صوت ابی موسیٰ اشعری، تو پھر ابو موسیٰ اشعری کی آواز کو سن لو. اس کی بڑی مشابہت ہے. وہ قرآن پڑھتے تھے تو جو کھڑا وہیں سٹک ہو جاتا تھا، اتنی اچھی آواز. تو یہ اچھی آواز تو جو ہے وہ اپنا دوسری امام بخاری کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری سے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ تعالیٰ نے میری آواز کو اتنا حسین بنایا ہے کہ مجھے آل داؤد کے نغموں میں سے ایک نغمہ عطا کر دیا ہے. میں بات کرتا ہوں تو میری بات کے اندر بھی جو ہے اس قدر وہ موزونیت ہوتی ہے میری آواز کے اندر کہ لوگ سننے والے رہ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا جہاں اچھی آواز ہوتی ہے وہاں بری آواز بھی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، قرآن کریم کی سورۃ لقمان کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں آوازوں میں میں نے سب سے بدترین آواز جو دی ہے وہ میں نے گدھے کو دی ہے. جو سب سے میں نے بری آواز دی ہے وہ گدھے کو دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اگلی حدیث ابن ماجہ کی، للہ اشد اذن للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القینۃ قینۃ، فرمایا جس طرح کوئی بندہ مستقل گھر میں ایک مغنیہ ہائر کر لیتا ہے، اس کو اپوائنٹ کر لیتا ہے کہ اس کے گھر میں رہتی ہے، شب و روز اس کو شراب بھی پلاتی ہے اور وہ گیت بھی جو ہے وہ گاتی ہے، تو جتنا وہ صاحب خانہ اس گیت والی کا، اس مغنیہ کا، سنگر کا نغمہ بڑے توجہ انہماک کے ساتھ سنتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا للہ اشد اذن للرجل الحسن الصوت بالقرآن، جو بندہ قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ اس کی زبان سے اپنے کلام کی سماعت فرماتا ہے. یعنی اچھا قرآن پڑھنا یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جی. اور وہ حدیث پاک میں دیکھا میں نے، انہوں نے کنکلوڈ کیا، کرکس کیا اور اعداد و شمار نکالے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز سن کے پرندے مدہوش ہوتے تھے، بچے دودھ پینا رونا بند کر دیتے تھے اور دودھ پینا بند کر دیتے تھے. 700 کے قریب لونڈیاں تھیں اور 1200 مرد تھے جو اپنی جان سے گئے داؤد علیہ السلام کی آواز سن کے. لیکن شیطان بھی تو وہیں تھا نا، وہ کہیں گیا تو نہیں. جب دیکھا کہ لوگوں کی توجہ داؤد علیہ السلام کی طرف ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلا کام کیا، شیطان نے 2 چیزوں کو جو ہے وہ اپنا انوینٹ کیا. 2 چیزیں، ایک بانسری اور دوسرا طبلہ یا تنبور جسے کہتے ہیں. ان 2 چیزوں کو انوینٹ کیا اور پھر لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں اپنی طرف ڈائیورٹ کیا کہ جو داؤد علیہ السلام کی آواز سن کے مدہوش ہوتے تھے ان کے لیے شیطان نے بانسری کا، اب مجھے نہیں پتا بانسری کو کیا فلوٹ کہتے ہیں، فلوٹ اور وائلن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، فلوٹ میرا خیال ہے، فلوٹ کہتے ہیں جی. میری اصلاح بھی کیجئے گا نا ساتھ ساتھ.
تو وہ ایک فلوٹ اس نے انوینٹ کیا شیطان نے، اور دوسرا اس نے تنبور کہتے ہیں جس کو دونوں ہاتھوں سے پیٹا جاتا ہے، تو وہ آپ طبلہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، تنبور کا لفظ ہے حدیث پاک کے اندر، وہ اس نے شیطان نے اس کو جو ہے وہ اپنا انوینٹ کیا، اور لوگوں نے اس کی طرف اپنا رخ کر لیا، اور جو شیطان کے پیروکار تھے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انوالو ہوتے چلے گئے موسیقی کے اندر، اور بات چلی گئی، پڑھتی چلی گئی۔ کرتب کار لوگ ہیں، ہم نے سما کا بھی ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ ہمارے خود جو سلاسل ہیں اولیاء کے، ان میں جو چشتی سلسلہ ہے، ان کے ہاں قوالی جو ہے وہ نقش بندی اور یہ سلاسل کے اندر قادری وہ نہیں سنتے، قوالی نہیں سنتے، چشتی سلسلے کے لوگ سنتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے لیے بھی بڑی کڑی شرائط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو عورت سے قوالی نہ سنیں، نمبر 2 بے ریش لڑکا جس کی داڑھی نہ ہو، نو عمر، ٹین ایجرز اوائڈ کریں، ٹین ایجر کی آواز ہی سنی، اس کی مشابہت عورتوں سے ہوتی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں مزامیر کہتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹس کو کہتے ہیں، مزامیر کہتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹس۔ قوالی میں میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہوں گے، دف ہوگا لیکن اس کے ساتھ گھنگرو نہیں ہوں گے۔ کیا نہیں ہوں گے؟ گھنگرو اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور اشعار ایسے صاف ستھرے ہوں گے، معیاری ہوں گے، جس میں نہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے نہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا جائے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جو جوانی میں ہو، ٹین ایجر از ناٹ الاؤڈ ٹو ہیئر دا سما، نوجوان لڑکے قوالی نہیں سنیں گے، ان پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے حب الہی جاتی رہتی ہے اور شہوت غالب آتی ہے۔ بار طور جی یہ سخت پابندیاں ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عصر حاضر کی جو قوالی ہے اس میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے؟ سارا کچھ ہی ہوتا ہے، ہاں سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ وجد بھی آ جاتا ہے، قوالی میں وجد بھی آ جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا آتا ہے۔ شاید شیطان غالب آتا ہوگا۔ شیطان نے کہا تھا قول فبعزتک، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ کیا فرمایا؟ لأغوینہم اجمعین، میں قیامت تک تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ اور قسم کس کی کھائی ہے؟ فبعزتک، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ قسم بھی شیطان کسی لے رہے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ صاد کی آیت نمبر 82، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، ان کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کو میں نے نہیں چھوڑنا، ان کو میں نے تیرے راستے سے ہٹا کے چھوڑنا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن ہوش کرنا، شیطان نے کہا کہ یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان پر میرا کوئی بس نہیں ہے، ان ریئل جو سنسیئر ہوں گے ان پر میرا کوئی بس نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سورۃ حجر کے اندر ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا ابلیس اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط اور قابو نہیں ہے، جو میرا بندہ ہے وہ تیرے دام اور جال کے اندر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ٹوک پیغام دے دیا۔ بس وہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ چیزوں کا جواز اور عدم جواز کی طرف ہم نے جانا شروع کر دیا، از خود ہی ہم نے جواز تلاش کر لیتے ہیں۔ اور اب تو میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں اور بند جاتا ہوں، ڈاکٹر پرویز صاحب نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو جو وہاں رقص و موسیقی کا جو وہاں محفل برپا ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی بندہ جائے تو جائے کہاں، کچھ سمجھ نہیں آتی، اور میں بھی وہاں موجود ہوتا ہوں۔ آئی ایم آلسو ون آف یو، میں کوئی آپ سے باہر نہیں ہوں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، اور اس عذاب الہی میں جہاں باقی لوگ مبتلا ہیں وہاں میں بھی آپ کے ساتھ مبتلا ہوں۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف گانا ہو، ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، اگر آپ اپنے ریڈیو کو جو بھی آپ کے پاس سننے کے لیے دیکھنے کے لیے چیز موجود ہے، اگر آپ اس کو ٹیون کو فوراً چینج کر دیتے ہیں، قرآن کو ہٹا کے موسیقی لگاتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں تو پھر جان لو کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تمہارا دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گانا گانے والی کو ڈانٹا اور سننے والے کو فرمایا کیوں گا رہے ہو؟ تو انہوں نے کوئی جواز پیش کیا، آپ نے فرمایا تجھے یہ نہیں پتا کہ گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے؟
میں آگے وضاحت بھی کرتا ہوں. اور فرمایا اپنے سعید ابن مسیب تابعی رسول ہیں، فرماتے ہیں گانا ایمان کو اس طرح ڈیزالو کرتا ہے، گھلا دیتا ہے جیسے پانی نمک کو گھلا دیتا ہے. یہ دل کو گھلا دیتا ہے. لیکن ہمارے گرد و نواح میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا خیال ہے، کیا آواز بلند کرنا چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا جو آپ کے راہبر اور آپ کے ہادی اور رہنما ہے، کیا انہیں بات نہیں کرنی چاہیے؟ اس پر موضوع پر بات کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. چلیں یوں کہہ لیجئے کہ اگر یہ نوجوان بچہ دن میں 10 گانے سنتا ہے، اچانک گانا لگاتا ہے تو خدا کا خوف آتا ہے، یار یہ تو ایسے ہی عذاب ہی ہے، بند کر دیتا ہے. 10 ٹائمز میں سے اگر وہ ایک دفعہ سنتا ہے، 9 دفعہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے تو حمزہ ایفیکٹ ہوگا. چیمہ صاحب کہیں نہ کہیں تو اثر ہوگا. یہ نہیں، آئیے دیکھتے ہیں. حدیث لیتے ہیں، امام بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. رسالت امام علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اور یہ باتیں غور سے سنیے گا. 2 انصاری بچیاں، جنگ بیاس کا وقت تھا، انصاری بچیاں دف بجا رہی تھیں، اور صدیق اکبر آ گئے اوپر سے، ان کو بڑا سخت ڈانٹا دونوں کو. رسالت امام علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. اچھا یہاں غور یہ کرنا ہے کہ یہ کون دف بجا رہی تھیں؟ انصار کی لڑکیاں، نہیں بچیاں. تو لڑکی اور بچی میں فرق ہوتا ہے؟ ہاں، نابالغ بچیاں دف بجا رہی تھیں. وہ صدیق کے کوئی نے ڈانٹا، برا بھلا کہا، تو آگے سے کہتی ہیں وقالت ولیت بمغنیتین، فرماتی کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہم کوئی پروفیشنل گانے والی تو نہیں ہیں، ہم کوئی پروفیشنل مغنیاں تو نہیں ہیں. ہمیں تو پتہ چلا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو فتح دی ہے، ہم تو خوشی بنا رہی ہیں، تو آپ کیا ہمیں پروفیشنل سمجھ رہے ہیں؟ ہم پروفیشنل نہیں ہیں، ہم خوشی سے گا رہی ہیں. رسالت امام نے دیکھا اور فرمایا کہ ابا بکر فرمایا مزمار الشیطانی فی بیت. صدیق اکبر نے کہا کہ شیطان کے یہ میوزیکل انسٹرومنٹس، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے گھر کے اندر. آپ نے جواباً فرمایا ذالک فی یوم عید، صدیق عید کا دن ہے، ابا بکر عید کا دن ہے. اور فرداہما، ان دونوں بچیوں کو کچھ نہ کہو، ان کو خوشی کا اظہار کرنے دو. فقالا ان لکل قوم عیدا فہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ کے سب کے ذمہ، ینگ گائز یو آر لوکنگ ایٹ می، ایک کام آپ نے کرنا ہے. دف کو گھنگرو بھی لگا دینے ہیں، جوان بچیوں کو دف پکڑا دینا ہے، اور خود بھی بجانا ہے، ان سے بجوانا ہے. اور کوئی پوچھے کہ یار یہ تو ناجائز ہے، کہنا وہ حدیثی چاہے کڑیاں نے بجایا سی تے بجانیاں پہ نے، سارا کچھ اس میں سے حذف کر کے نا، اس کو بالکل توڑ مڑوڑ کے اس کو پھر اس طرح. یہ جو دف بجانے والے، مجھے I was restricted، مجھے یہاں کہا گیا کہ علامہ صاحب لاسٹ ٹائم آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، وہاں آپ نے ہماری محفل خراب کی تھی، ہمیں تب سے بڑا رنج ہے آپ کی ذات پر، ہمیں دکھ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں دف نہیں بجتا؟ ہر جگہ دف بج رہا ہے، فلاں جگہ بج رہا تھا، فلاں جگہ بج رہا تھا، فلاں جگہ بج رہا تھا، فلاں جگہ بج رہا تھا. یہ وہ احادیث ہیں جن کو جواز بنا کے ہم اپنی خامی اور کوتاہی پر پردہ ڈالتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا یہ حدیث لیتے ہیں جی. اور ایک پہلی بات یاد رکھیے، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، یہ بھی سنتے جائیے گا. حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، علم و حکمت کے اشعار ہو، واعظ ہو، نصیحت ہو، اس میں ترنم کی اور آواز کے زیر و بم کی اجازت ہے. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. کس پہ اتفاق ہے جی؟ حمد پہ، نعت پہ، منقبت پہ، علم و حکمت کی باتیں کرنے میں. اچھا بعض خطیب سر سے بولتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے، سر سے بات کرتے ہیں تو کوئی نہیں، فقہا کہتے چلنے دیجئے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے گھر گیا، اور برا بن مالک ہیں، صحابی رسول ہیں. انہ دخل علی اخیہ، میں بھائی کے گھر داخل ہوا. البرائی من مالک بن مالک، میرے بھائی برا بن مالک. وکانا من زہاد الصحابہ، اور میرے بھائی صحابہ میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے. عمران صاحب تشریف لے آئیے، مجھے آپ کا انتظار تھا. آئیے، آ جائیے تشریف، سپیس ہے آپ کے لیے، کافی سپیس ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نیک تھے، he was quite pious. صحابہ میں سب سے زیادہ آتے فرماتا ہے میں گھر کے اندر گیا، وَكَانَ يَتَغَنَّا، اور میرے بھائی گنگنا رہے تھے اور اللہ کے رسول کی توصیف کر رہے تھے اشعار کی صورت میں. رائٹ،
اس میں کوئی قباحت نہیں. اگر آپ نعت کو گنگناتے ہیں، اگر آپ نعت میں گنگناتے ہیں یا کوئی ایسا کلام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، دو طرح کا لفظ حدیث پاک میں آتے ہیں. پہلے میں یہ دیکھ لوں جی، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منی. قرآن کریم کو جو صحت لفظی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، مراد ہمارے طریقہ پر نہیں ہے. دو لفظ استعمال ہوئے حدیث پاک کے، معازف اور مزامیر. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. معازف کہتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ حدیث پڑھوں گا آگے دشواری نہ ہو. معازف کہتے ہیں the instrument that was beaten by your hand، ہاتھ سے جسٹ لائک بجاتے ہیں نا ہاتھ سے، ان کو معازف کہا جاتا ہے. مزامیر کہتے ہیں جو آپ ہونٹوں پر لگا کے اس کو جو ہے بجاتے ہیں. مزامیر انہیں کہتے ہیں منہ سے بجانے والے، اور معازف کہتے ہیں ہاتھوں سے پیٹنے والے. ان کی بات کر رہے ہیں. حرمت لیتے ہیں، ان کی حرمت لیتے ہیں جی. امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں، اور ابو مالک اشعری جو ہیں، موسیٰ اشعری جو اس کے اس حدیث کے راوی ہیں، واللہ ما کذبنی سمعت النبی علیہ السلام، خدا کی قسم میرے ان کانوں نے خود میرے نبی کو فرماتے سنا، لیکونن من امتی، ان قریب تم دیکھو گے میری امت کے اندر اقوام ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الزنا، زنا کو حلال قرار دیں گے. نہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا پیرنٹس کو از خود اب رشتے ڈھونڈنے پڑتے ہیں؟ more than 70% پیرنٹس جو مجھے بات کرتے ہیں، علامہ صاحب آج صبح خاتون دم کروانے آئیں، گاڑی سے اتری اور شوہر بیمار تھا تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا ٹیمپریچر ہے، بخار ہے. یہ تو کہتی اصل بات بتاؤ نا تمہیں ہے کیا. یہ صبح کوئی 7:30 بجے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، تو کہتی اصل بات بتاؤ نا، بات کیا ہے. تو میں نے کہا کیا بات ہے، تو کہتی بیٹی ہے اور بیٹی نے از خود پسند کر لی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ، ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں مانتے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھاتے پیتے لوگ تھے، اس نے بلیچ پی لیا، پہلے کچھ اور کھایا پھر بلیچ پی لیا. 2 or 3 times she has been hospitalized. اور میں نے کہا پھر، تو کہنے لگا اب ہم نے ایسے کیا، اس کو ہم نے ننیال بھیج دیا، دور جہاں ہماری زمینیں ہیں ایکڑوں میں، ہم نے وہاں بھیج کر اس پر پابندی لگا دی ہے. تو میں نے کہا کہاں پسند کیا، تو اس نے کہا یونیورسٹی کے اندر. تو ہم تو بالکل نہیں کریں گے. میں کہ لڑکا کھاتا پیتا نہیں؟ کہتے کھاتا پیتا ہے. میں کہ شکل و صورت کا اچھا نہیں ہے. کہتا نہ اس کے نہ بچی کے ننیال مان رہے ہیں نہ ہم مان رہے ہیں، ہمارا ارادہ کہیں اور ہے. یہ صبح 7:30 بجے کی بات ہے. تو میں نے کہا کیوں اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہو؟ اگر اس کے اندر کوئی دینی خامی کمزوری نہیں ہے، اس کے اندر بچہ روٹی کما سکتا ہے، خود کھا سکتا ہے، آپ کی بیٹی کو کھلا سکتا ہے، اس میں شرعی عیب کوئی نہیں ہے، آپ کے کف میں ہے، اپنے فائنینشل میٹرز میں آپ کے ایکول سٹیٹس پہ چل رہا ہے، تو میں نے کہا کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، خاموش ہو جاؤ، بچی کو واپس بلاؤ، ان کو دعوت دو، گھر والوں کو باضابطہ طور پر آ جائیں، ان سے شرائط طے کر لو، بات طے کر لو، اور یہ ظلم نہ کرو. وہ پھر بندہ کہنے لگا کہ علامہ صاحب میں تو شاید جب میں نے 2 4 5 منٹ کلام کیا وہ ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے فوراً. تو میں کہ زندگی بھر تمہیں عذاب ہوگا اس بات کا کہ حق بچی کا ہے اور بچے کا حق ہے. ان سے پوچھو اگر وہ ایکول سٹیٹس میں ہیں اور کوئی شرعی عیب نہیں تو تم کیوں رکاوٹ بنے ہو؟ کہتے جی ہمارے دستور نہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے دستور کی بات کرو، اپنے دستور کی بات میرے سامنے نہ کرو. اپنے قائد اور قوانین مجھے نہ سناؤ، مجھے میرے رب کا قائد اور قانون بتاؤ اور میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. وہ راضی ہو گیا. تو وہ بیوی بولی لیکن اس بچی کے ننیال والے نہیں مانتے، ہم اسے کیسے بتائیں؟ وہاں سے بھی وہ ہاسپٹلائز ہو چکی ہے. اور میں نے بتایا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی شی ول کمٹ سوئسائڈ. یہ بات یاد رکھیے گا، اور اس نقصان کی تلافی کوئی نہیں. عمران صاحب بات غور کرنے والی ہے. اللہ کرے میں یہ باتیں سمجھ آ جائیں. تو فرمایا زنا کو حلال کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے جب لڑکی اور لڑکا دونوں آپس میں ان کا پیچ اپ ہوتا ہے، محبت کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سلسلے بڑھتے ہیں تو کس لیے بڑھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کس لیے بڑھتے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یستحلون الزنا. وہ زنا کو حلال کرنے کے وہ سارے قرینے اور قاعدے ہوتے ہیں جو شروع ہوتے ہیں. فرمایا والحریر، اور یہ ریشم پہنیں گے، والخمر شراب پئیں گے، والمعازف کیا کریں گے؟ معازف میوزک بجائیں. کیا بجائیں گے؟ میوزک بجائیں گے. آئیے جی اگلی حدیث لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو بھی آتا ہے وَيَشْهَدُونَ. ابی ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَيَشْهَدُونَ أَنَّكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ وَأَنَّ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور کیا یہ بھی گواہی دیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ قَالَ نعم.
ہاں گواہی دیں گے. اور آپ نے فرمایا وَيُصَلُّونَ، پکے نمازی. کیا ہوں گے؟ پکے نمازی. وَيَصُومُونَ، پکے روزے دار. وَيَحُجُّونَ، حج بھی کریں گے. قَالُوا فَمَا بَالُهُمْ، فرمایا ان کا جرم کیا ہوگا جو جہنم میں چلے جائیں گے. ابھی ریڈر نے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا قَالَ اتَّخَذُوا الْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ، فرمایا وہ میوزیکل انسٹرومنٹ بجائیں گے. اور معاذ کائنات کہتے ہیں سنگرز کو، فیمیل سنگرز کو ہائر کریں گے. فرمایا وَالدَّفُوفِ، اور دف بجائیں گے. میوزیکل انسٹرومنٹس اور دف کا الگ الگ ذکر کیا گیا. وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کبھی تم نے ان کے ساتھ کوئی بیع اور شراء نہیں کرنی، خرید و فروخت نہیں کرنی. اس کو آپ آسان کر لیں. کیا یہ مغنیہ کو، گائکہ کو ہائر کیا جاتا ہے؟ اب آپ بولیے تو صحیح. مجھے 7 دن ہو گئے مجھے لکھتے پڑھتے حدیثیں ڈھونڈ کے لائے کہ بات تو کیجئے نا. میں نے تو راتیں قربان کی ہیں. آج صبح بھی میں 4 بجے کا اٹھا ہوں. اذان تو 5:03 پہ آتی ہے، میں تو 4 بجے کا اٹھا ہوں. ایک چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں آپ کو علم کا ابلاغ کے لیے. آپ آگے سے بولتے ہی نہیں ہیں، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. جی ملینز میں بتا رہے ہیں، ملینز میں ہائر کیا جاتا ہے. فرمایا ان کی بیع نہیں کرنی. وَلَا تُعَلِّمُهُنَّ، ان سے سیکھنا بھی نہیں ہے، انہیں سکھانا بھی نہیں ہے. کہ ایسا بھی ہوتا ہے استاد بڑے غلام علی خان کو بلا لو، چھوٹے خان صاحب کو بلا لو، اور یہ راگ ٹھمری ابھی نہیں آیا، دادرا نہیں آیا، بھیروی نہیں آیا، جے جے ونتی راگ نہیں آئی، یہ راگ وہ راگ سکھائیں، وہ راگ سکھا دیں، وہ 7 سر بھی سکھا دیں. وَلَا تُعَلِّمُهُنَّ، فرمایا نہ ان کو سکھاؤ نہ ان سے سیکھو. فرمایا فَبَاتُوا وَخَيْرَ فِي تِجَارَةٍ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، اور فرمایا کہ ان کی تجارت کے اندر کوئی بھلائی نہیں. فَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، اور فرمایا ان کا پیسہ بھی حرام ہے، ان کا پیسہ بھی حرام ہے. مجھے یاد ہے 80s کے اندر، 80s میں شباب چوک، ساتھ ہی سمن آباد میں، اگر کوئی جانتے ہوں شباب چوک ہے سمن آباد، وہاں میں شباب چوک ہمارے بالکل جہاں ہمارا مدرسہ ہے نا، وہ پوری مارکیٹ جو ہے نا، حسن مارکیٹ ہے، وہ شباب کی رانوی کوئی ڈائریکٹر تھے، فلم پروڈیوسر تھے، ان کی مارکیٹ تھی. وہاں ان کا گھر بھی تھا. اور میں والد صاحب نے کہا آپ دعا کے لیے چلے جائیں. میں دعا کے لیے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ دعا کروانی ہے. تو وہ بڑی پریشان تھیں اور بیٹھیں. ایک تو انہوں نے بتایا کہ میرے فیس پہ ایک دانہ نکل آیا ہے تو دعا کریں چلا جائے. میں پریشان بیٹھا، میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ کل میری فلم ریلیز ہو رہی، مولانا دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے اور یہ سپر ہٹ ہو جائے، اور یہ اپنا وہ پتہ نہیں کون سا باکس پہ چلی جائے گی، پتہ نہیں آئی ڈونٹ، مجھے نہیں پتہ، وہ باکس آفس پہ وہ گتی وہ کر دے. میں اس کا منہ دیکھے جا رہا ہوں، میں کیا دعا کروں. تو میں نے کہا یا اللہ جو تو بہتر سمجھتا ہے اس کے ساتھ کر دے. میں کیا دعا کرتا. اینڈ شی واز بابرہ شریف. آپ کی وہ ایک بڑی فیمس سٹار تھی، اسے بتایا میرا نام بابرہ ہے. اور میں حیران تھا کہ وہ دعا کروا رہی تھی مجھ سے کہ دعا کریں کہ جو میں نے رقص کیا ہے، جو گایا بجایا ہے، جو فلم آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں تک پہنچا کے مجھے اجر و ثواب ڈھیروں عطا فرما دے اور میں سپر سٹار اور ہٹ ہو جاؤں اور میں باکس آفس پہ چلی جاؤں. رسالت مارس نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُعَلِّمُهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِي مِثْلِ هَذَا، ان کی کمائی ایبسلیوٹلی حرام ہے. کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی حرام ہے. ان کا سمن کہتے ہیں پیسے کو، تو سمن ان کا حرام ہے. مجھے کہ اگر دے جائے، گائکہ دے جائے کہ علامہ مجھے مدرسے میں لگا دے تو مجھے کی بڑی خوشی ہو جاتی ہے. وہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید یہ پیسہ دے کے ہم جو ہے وہ کوئی بہتر کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آئیے اگلی حدیث لیتے ہیں. حدیث ترمذی کی ابو الامامہ راوی ہیں. قال لا تبیعوا القینات، مت ہائر کرو سنگرز کو. ولا تشتروہن، اور انہیں بالکل ان کی خرید ولا تعلموہن. ان کو دوبارہ پھر حدیث آ گئی. اگلی حدیث 2 آوازیں اللہ تعالیٰ کو سخت، 2 آوازوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. 2 آوازیں انما نحیت عن صوتین احمقین فاجرین. 2 آوازیں اللہ کے نزدیک بڑی ہی احمق اور بڑی فسق و فجور پر مبنی ہے. صوت عند نغمتن، کون سی آواز؟ نغمے کی آواز.
کس کی آواز؟ نغمے کی آواز، لہوٍ و لعبٍ و دوسرے و مزامیر شیطانی، اور جس کے اندر شیطانی مزامیر بھی ہوں، میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہوں، و صوت عند مصیبت، اور جب بندے پر مصیبت ٹوٹے، اور وہ آواز، وہ کون سی آواز ہوتی ہے؟ چیخو پکار، نوحہ، بین، وہ آواز. فرمایا وہ آواز، خمشو وجوہن، اپنے چہروں کو نوچنا، و شق الجیوب، اپنے گریبانوں کو پھاڑنا، ورنت الشیطان، یہ شیطان کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟ اللہ اس پر بہت غضبناک ہوتا ہے. ان اللہ باسنی احمد بن حنبل کی حدیث ہے جی، ابو امامہ فرماتے ہیں ان اللہ باسنی رحمت للعالمین، اللہ نے مجھے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا. فرمایا وامرنی، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا، ان امق المزامیر، کہ میرے محبوب دنیا میں جا کے یو ہیو ٹو abolish and finish all kind of musical instruments. کیا فرمایا؟ میرے رب نے مجھے فرمایا امرنی ان امحق المزامیر، کہ آپ نے مزامیر کو مٹا دینا ہے. نہیں، ہم تو بچوں کے لیے وہ لے آتے ہیں گٹار اسٹار، لا کے دیتے ہیں کہ روتا بہت ہے کھیلے گا، تو بچہ بھی کھیلتا ہے. زیادہ جدید دور آ گیا ہے، اتنا لمبا سا بنا ہوتا ہے، اس کا نام نہیں مجھے آتا، اس کے اوپر ایسے جیسے انگلیاں ایسے بٹن لگے ہوتے ہیں، ایسے دباتے جاتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف ساؤنڈز پروڈیوس. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پیانو کہتے ہیں. بچوں کو لا کے دیتے ہیں، بچوں کو لا کے دیتے ہیں، بچہ ٹن 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 صادر کرتا رہتا ہے، رات کو بیٹھا رہتا ہے، یا اس کو لا کے دو، اس کی آواز سے مسحور ہو جاتا ہے، روتا چپ کر جاتا ہے، کھیلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، درست ہے. ڈو یو ایگری ود می؟ تو اب آپ بھی لا کے دیں گے. یہ کیا نام بتایا اس کا جی؟ پیانو. گڈ. ہاں جی، حدیث پاک میں آتا ہے والمعازف مزامیر، والمعازف مزامیر اور مزامیر، والاوثان، اور بت، التی کانت تعبد فی الجاہلیت، وہ بت جو گھروں کے اندر رکھے جاتے ہیں. میں ایک بہت بڑی کمپنی میں گیا، بہت بڑی کمپنی میں، اور ان کے جو اونر تھے بیٹھے تھے، میں حیران تھا. مجھے کوئی زکوٰۃ کو ایویلیویٹ کرنا تھا کسی چیزوں کو، تو میں گیا تو اندر بڑے عجیب اتنے بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اتنے خوبصورت ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے. میں حیران ہوا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فورن سے میں گیا تھا، باہر ابراڈ گیا تھا، یہ کہتے اللہ صاحب بہت مہنگے ہیں، بہت خوبصورت ہیں. تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا بت شکنی کے لیے، اور ہم نے بت جو ہے اگرچہ خود نہیں ہم نے یہ صنم تخلیق کیے، لیکن تخلیق شدہ صنم لا کے ہم نے اپنے کمرے میں رکھ دیے ہیں. جن بتوں سے جان رب اور رب کے رسول نے چھڑائی تھی، آج ہم خود انوالو ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو اٹھوا دیجئے یا میرا کمرہ بدل دیجئے. انہوں نے کوئی 7-8 بت تھے اور بڑے قیمتی پریشیس، وہ سارے کیا کہتے ہیں اس کو، بت مجھے اتنے پڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شو پیس میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، اسٹیچوز کہتے ہیں، بلکہ بہت قیمتی. تو انہوں نے بتایا تو میں نے اٹھوا دیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ والاوثان، اوثان کہتے ہیں بتوں کو، التی کانت تعبد فی الجاہلیہ، جن کی عبادت کی جاتی، ولا یحل بیعہن، بتوں کی خرید و فروخت، مزامیر کی، معازف کی، آل کائنڈ آف میوزیکل انسٹرومنٹس، ان کی خرید و فروخت، بتوں کی خرید و فروخت. فرمایا ولا یحل بیعہن ولا شراؤہن، نہ بیچنا جائز ہے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، ولا تعلمہن، ان کو سیکھنا بھی حرام ہے، ولا تجارت فیہن، ان کو تجارت بھی اس کی حرام ہے، واسمانہن، ان کے کرایہ ادا کرنا بھی حرام ہے، المغنیات، مغنیات کو گھر لانا بھی حرام ہے. جی آگے چلیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قصب المغنی والمغنیت حرام، قصب المغنی والمغنیت حرام. فرمایا گائکا، آئدر شیز از میل سنگر اور فیمیل سنگر. آپ نے فرمایا قصب المغنی والمغنیتی، دونوں کا کیا ہے؟ حرام. قصب ان کی کمائی حرام ہے. وحق علی اللہ لا يدخل الجنت بدنا، اللہ کا یہ حق ہے کہ اس بدن کو جنت میں داخل نہ کرے، نبت من السخط، جس کی پرورش حرام کمائی پر ہوئی ہو. ویسے میں نے گفتگو مشکل شروع کر دی ہے، ایک گلاں ٹکیاں رہن تے چنگیاں نے. قیامت کو یہ بات کرنا آسان ہے، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا.
ہم تو جمعہ پڑھنے جاتے تھے مولانا بدرالزمان صاحب کے پاس، وہ تو وہ کرامات سناتے تھے، وہ بات سناتے. ہمیں اگر پتہ چل جاتا کہ آپ کے اور آپ کے حبیب نے اتنی سخت وعید دی ہے تو ہم اس کو چھوڑ نہ دیتے. لہٰذا ہم تو بالکل مجرم ہے ہی نہیں. اصل میں مولانا صاحب جب پیچھے آ رہے ہیں نا ہمارے، ان کو پکڑیے گا، یہ ان کا قصور ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں، وگرنہ ہم تو موسیقی سنتے نا، ہم تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے. آگے علی مرزا شیر خدا فرماتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی. ابو داؤد کی حدیث ہے، زمین میں دھنسنے والے عذاب. فرمایا فوتا ذاک یا رسول اللہ، فرمایا یہ ختم ہو گئے؟ فرمایا نہیں. قال اذا ظاہر المعازف، فرمایا ٹھہرو، جب یہ موسیقی عام ہو جائے گی، واستحل الخمر، اور شراب جو ہے وہ بھی عام ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ ذہن میں رکھنا کہ پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا، کبھی زلزلے، کبھی آندھیاں، کبھی کلاؤڈ برسٹ، جنگیں، سب چیزیں جو ہے تو برباد کر دیں گی. ابن عمر کی حدیث لیجیے، ان اللہ حرم علی امت الخمر والمیسر، اللہ نے میری امت پر خمر بھی حرام کر دی، میسر جوا بھی حرام کر دی، شراب بھی. اور فرمایا کہ میری امت پر والمزبار القوبتی، ایسے آلات جن کو اوپر سے پیٹا جاتا ہے، یہ سائڈ سے پیٹ کے وہ بنایا جاتا ہے. فرمایا وہو الطیل، اور فرمایا بانسری، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے. والقنین، اور وہ ہاتھ میں شیشے پکڑ کے ایسے ایسے بجاتے ہیں، اسے قنین کہتے ہیں عربی کے اندر. دونوں ہاتھوں میں آئدر وہ میٹل ہو، آئدر وہ گلاس ہو، 2-3 سٹرپس ہوتی ہیں، ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، بڑی مہارت سے بجاتے ہیں. قنین کہا جاتا ہے کہ اللہ نے میری امت پر یہ سب کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. چلیں جی، کوئی آگے دیکھتے ہیں جی. تھوڑا سا نا میرا خیال ہے کہ آپ کے دلوں پر مرہم بھی رکھ دیا جائے جی. میں دیکھ رہا ہوں چہرے، یا تو نیند آنی شروع ہو گئی ہے اور یا طبیعت جو ہے وہ سخت مقدر ہو رہی ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، این الذین کانوا ینزحون اسماعہم، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی سماعتوں کو دور رکھا. اسماعہم وابصارہم ان مزامیر الشیطان، جنہوں نے اپنی شیطان کے جو مزامیر ہیں یا جو ان کے آلات ہیں ان سے دور رکھا. تو میزوہم، اللہ فرمایا کہ ان کو الگ کر دو، ان کو میدان حشر میں ان کو الگ کر دو. اور پھر فیمیزونہم، ان کو الگ کر دیا جائے گا. اللہ حکم دے گا کہ ادھر مشک اور امبر کے ٹیلے ہیں، خوشبودار ٹیلے، ان کو اس طرف لے جاؤ. ثم یقول الملائکہ، تو ان کو حکم دیا جائے گا، اسمعوہم من تسبیحی و تحمیدی، اب تم ایسا کرو کہ اپنی خوبصورت آواز میں میری تسبیح پڑھو، میری تحمید کرو، میری تمجید کرو، اور ان کو سناؤ. آگے آتا ہے بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعُ السَّامِعُونَ مِثْلَهَا، ایسی آواز میں فرشتے اللہ کی حمد کریں گے، تحمید کریں گے، تمجید کریں گے کہ کائنات کے اندر ایسی حسین آواز کبھی کسی نے سنی ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو سے دور رکھا، اوے رکھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ اجر دیا جائے. اب کچھ رخصت کی بات کرتے ہیں جی. عامر بن سعید فرماتے ہیں، قرظہ بن کعب، ابو مسعود انصاری، دونوں بدری صحابی ہیں جی دونوں. اور شادی کا موقع تھا اور بچیاں، انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھیں. تو عامر بن سعد کہتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ دونوں بدری صحابی ہیں؟ میں کہا ہاں بدری صحابی ہیں. اچھا، بدری صحابی کے حوالے سے بتاتا چلوں. جبریل امین نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ کن صحابہ کا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک جو بدری صحابہ ہیں جو میں غزوہ بدر میں میرے ساتھ تھے، وہ مجھے سب صحابہ سے زیادہ محبت اور ان کی میں تعظیم سب سے زیادہ کرتا ہوں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی آسمان پر ان فرشتوں کو زیادہ نوازتا ہے جنہوں نے میدان بدر میں آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کے جہاد کیا تھا. اب یہ میں اور بدری صحابہ جو ہیں یہ ہر موقع پر، یہ جہاد میں نہیں جاتے تھے، ان کے جہاد پر جانے پر پابندی لگا رکھی تھی. صدیق اکبر نے بھی، عمر فاروق سب نے پابندی لگا رکھی تھی، لیکن ختم نبوت کے لیے نکلے تھے. تو وہ کہتے ہیں یہ آپ تو بدری صحابی ہیں، تو یہ بچیاں دف بجا رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں. وہ کہتے کیا ہیں؟ فرماتے اجلس فإن شئت، ان شئت، بیٹھنا ہے تو بیٹھو، فاسمع، ہمارے ساتھ سنو، وإن شئت، اگر نہیں بیٹھا، اذهب، جاؤ اپنا کام کرو. بیٹھنا تو بیٹھ کے سن لو، ہم بچیاں گیت گا رہی ہیں، بچیاں چھوٹی، سننا ہے تو سنو، وغیرہ جاؤ اپنا کام کرو. اور قد رخص لنا، ہمیں ہمارے نبی نے رخصت دی ہے، فی اللہو عند العرس، خوشی کا موقع ہو، نکاح کا موقع ہو، ولیمے کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، سرکمسین جسے آپ ختنے کہتے ہیں، ختنوں کا موقع ہو، اس موقع پر دف بجا لینا یا ڈھول. بلکہ رسالت امام علیہ السلام آپ تشریف فرماتے، پوچھا عائشہ آپ گئی نہیں ادھر؟
اپنا آج تو فلاں جگہ شادی تھی پڑوس میں تو جانا نہیں تھا، تو کہتی یا رسول اللہ آپ نے تشریف لانا تھا تو میں رک گئی. میں نہیں آپ جائیے، آپ تشریف لے جائیے. اور کیا آپ نے کوئی خاتون مشاطہ کو بھیجا جو دلہن کو سجائے آراستہ کرے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں بھیجا. اس کو بھیجو. تو فرمایا کیا ڈھول نہیں بجا یا دف نہیں بجا، آواز نہیں آئی کہ شادی والا گھر ہے؟ کہیں تو اناؤنسمنٹ اعلان ہونا چاہیے. بات آپ نے سن لی ہے. اس کو اتنا ہی رہنے دیں گے، یہ درمیان میں تھوڑے اس میں آپ ایڈیشن کر دیں گے؟ اس کو ڈھول یا دف کی حد تک ہی رہنے دیجیے گا. میرے حال پہ رحم کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ میرا نام لے کے علامہ صاحب نے کہا شادی ہوئے بیاہ ہوئے ہیں تو خطرے نہیں ہوتے دب کے بجاؤ سارا کچھ. نہیں، نیٹ میں نے آپ کو حدیث پڑھی ہے، اس سے آگے نہ جائیے گا. نکاح ہو، ولیمہ ہو، عید ہو، ختنے ہوں، اس میں آپ کو اجازت ہے. رسالت عمر فاروق فرماتے ہیں اذا سمع صوتا فدفعوا دفن. آپ نے جب عمر فاروق نے آواز سنی، دف کی آواز سنی، فقال ما هو فائزہ، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ قالوا عرس، کہتے شادی ہے. عمر فاروق بہت سخت مزاج تھے. انہوں نے کہا شادی ہو رہی ہے. او خطان، ادھر خطرے بھی ہیں، شادی بھی ہو رہی. سمتا عمر فاروق خاموش ہو کے سر جھکا کے چلے گئے. روکا نہیں ہے، روکا نہیں ہے. آپ ضرور اپنے جذبوں کا اظہار کیجئے. اور اس میں ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ اتنی اسلام نے پابندیاں عائد کر دی ہیں. لیکن یہ بھی مجھے یاد ہے، نافع فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر میرے ساتھ تھے. بانسری کی ایک طرف بندہ فلوٹ بجا رہا تھا، تو وہ بانسری بجا رہا تھا تو ابن عمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی. تو میں نے، نافع کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے پوچھا انگلیاں کیوں ڈالیں؟ کہتے ہیں میں اپنے نبی کے ساتھ تھا، اسی طرح راستے میں سے بانسری کی آواز آئی اور میرے نبی نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھیں، تو میں سنت پوری کر رہا تھا، میں سننا نہیں چاہتا. چلیے آپ باتوں کو نتائج خود اخذ کیجئے گا. سید عائشہ فرماتی قالت ہے، حدیث بڑی مشکل سی ہے، میں بتا دیتا ہوں. ویسے آپ تو چاہیں گے نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں. جی قالت سید عائشہ فرماتی ہیں، آپ کی میری ماں فرماتی ہیں قالت صلی اللہ علیہ وسلم من مات، جو بندہ فوت ہو جائے، فَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ مُغَنِّيَةٌ، اور گھر میں اس نے گائکا کو رکھا ہو، ہائر کیا ہو، فرمایا وَلَا تَصُلُّوا عَلَيْهِ، میں اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں تم نے اس شخص کے جنازے پہ نہیں جانا، جنازے پہ نہیں جانا. چلیں جی کوئی آگے حدیث دیکھتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ برائی کے قرب سے بھی منع کرتا ہے. کوئی تھوڑی سی اور بھی بات کرنے چلتے چلتے. کیا سمجھتے ہیں یہ نعت خوانی کے ساتھ جو آپ کی میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں، اس کے بارے اب کر لیں بات، کر لیں بات. ہے تو تلخ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے تیری آگ کا کام. ہے تو بات زہریلی. اچھا کیا وجہ ہے کہ میں ایمان صاحب آئی ایم ڈیپلی کنسرنڈ، اور میں اتنا یعنی شاکڈ ہوتا ہوں نا. ابھی مجھے شادی کا اٹینڈ کرنے کا موقع ملا 3 or 4 days ago. میں ہال میں تھا اور مجھے یہ ساتھ تھا، یہ بچہ درمیان میں بیٹھا ہے، بڑا اچھا حافظ اور قاری بھی ہے، پڑھاتے بھی ہیں. تو مجھے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے اندر نہیں جانا. تو مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا پارکنگ میں. میں گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے اندر، میں نے کہا اللہ خیر ہی کرے، اندر کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے نہیں جانے دے رہے. انہوں نے کہا جی آپ تھوڑی دیر جلدی، آپ کو 9:30 کا ٹائم دیا تھا اور یہ آپ جلدی آ گئے ہیں تھوڑا سا نا، تو اب آپ 9:30 تک گاڑی کے اندر بیٹھیے. میں بیٹھ گیا گاڑی میں، مرتا کیا نہ کرتا. اور بچوں نے میرا موبائل لے لیا. تو کہتے ہیں کہ استاد جی ہمیں تصویر بنانے دیں. میں کہ بچے ہیں کیا میں روکوں، چلیں بنا لیں، تصویر بنا لیں. حال بہت خوبصورت تھا. اور بس وہ آخری انہوں نے پھر بتایا بعد میں کہ جو نعت خواں آیا ہے اور اس کا وہ آخری اس کے مراحل سے گزر رہا ہے، مدارج سے، بلندی کے مدارج طے کر رہا تھا نا وہ آہستہ آہستہ، تو سریہ تک جانے کے بس قریب ہی تھا. تو میں پھر خیر وہ دیکھا، جب میں نے جو منظر دیکھا دیٹ واز گریٹلی اسٹانشنگ، بہت حیران کو منظر تھا. ایسے نوٹ اڑ رہے تھے، 5-5 ہزار، 1000 500 کے نوٹ اڑے جا رہے تھے. 10 والا کوئی چکر نہیں تھا. ایسے نیچے سے ایسے پھینکتے تھے، ایسے پتہ نہیں کیا کمال ہے، ہاتھوں کے اندر کیا لگا تھا ان کے. وہ اچھی خاصی جو تھدی تھی وہ بکھر جاتی تھی، یا کوئی سٹائل تھا خاص ان کا پھینکنے کا، نہیں بکھرتی تھی. اب اس کے بعد جب میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا جی اس نے آخری مصرع پڑھ لیا ہے، اس نے وہ گرہ لگا لیا، سب کچھ کر لیا. مجھے کہتے اسٹیج پہ آ جائیں، قدموں میرے نوٹ پڑے ہیں. میں نے کہا شاید ان میں میری بھی قسمت کا کوئی نوٹ ہوگا. ناٹ اے سنگل. میں چلا گیا جی. میں انہوں نے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر بہت بڑے آپ کے
تھے، اینکر پرسن تھے اور ٹی وی کے بھی تھے اور جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے یہ آ گئے ہیں، علامہ صاحب آ گئے ہیں، بیٹھ کے جا کے میں کہ نوٹ تو قدموں سے اٹھا لیجیے میرے. 2-4 بچے ہیں، انہوں نے 1000 2000 جتنے نوٹ تھے سارے اٹھا لیے، اور کوئی اگر میرے پہلو میں نظر ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے، چھوڑا کچھ بھی نہیں، انہوں نے اٹھا کے چلے گئے. اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ اب آپ علامہ صاحب آپ کچھ بیان فرمائیں گے، اور جسٹ 20 منٹس اس نے نقیب نے کہا کہ 10 بجے دعا تھی، کتنے دعا تھی؟ 10 بجے دعا تھی، 10 بجے دعا تھی. آپ یو ہیو ٹو کنکلوڈ یور سرمن ود ان 20 منٹس. آپ نے 20 منٹ میں اپنا کلام جو ہے اس کو سمیٹنا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے رب کا قرآن بھی میں نے پڑھا، میں نے رب کی حدیث، رسول کی حدیث بھی پڑھی، میں نے باتیں بھی کی. مجھے نہیں نظر آیا کہ اٹھ کے میرے دائیں بائیں آیا ہو. سب کو سانپ سونگ گیا، سارے بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے، میں یہاں بات کو کنکلوڈ کر آپ مجھے کہ بتائیے، کیا آپ لوگ مجرم نہیں ہیں؟ قیامت کے دن جب آپ کا رب آپ سے پوچھے گا اس محفل کا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا اعمال نامہ تمہارے گلے میں لٹکا دیں گے. جب قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب بشری کلام پڑھا جا رہا تھا، جب مغنی اور مغنیاں گا رہے تھے، انسٹرومنٹ بج رہے تھے، میرا دیا ہوا رزق تم نے پانی کی طرح بہایا. فرمایا میرے نبی نے تم قیامت کے دن اپنا قدم نہیں اٹھا سکے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے لو. کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ اللہ تمہیں قدم تمہارے سٹک کر دے گا، اٹھانے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں آپ سے کہ میرا جو رزق دیا تھا تم نے کہاں لٹایا؟ جب اس کا کلام تھا کسی بشر کا غیر معیاری قابل طرز کلام تو تم نے میری دی دولت کو بہایا پانی کی طرح. اور جب بندہ آیا اس نے میرا کلام پڑھا، میرے حبیب کا کلام پڑھا، کیا وجہ تھی کہ تمہاری سماعتوں پر نہ میرے کلام نے اثر کیا نہ میرے حبیب کے کلام نے اثر کیا؟ کیوں نہ تم اٹھے؟ کیوں نہ تم نے خدا کو، تم نے کیوں مجھ سے نہ ڈرے؟ کیا یہ آر یو آنسریبل بیفور اللہ المائٹی اور ناٹ؟ کیا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ ہاں دینا ہے جواب. میرے پاس عمران صاحب وقت، افتخار صاحب وقت نہیں میرے پاس، وگرنہ میں یہاں وہ عقدے کھولوں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. نعت خوانی کو بطور پیشہ اپنانا حرام اور ناجائز ہے. اب سنتے جائیے، میں یہ فتویٰ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، یہ نعت خوانی کو بطور پیشہ اپنانا حرام اور ناجائز ہے. نبی کریم علیہ السلام کے تقرب کا اظہار اور ذریعہ ہے. طاعات میں ان چیزوں کا اجارہ جائز ہے جن کے نہ ہونے سے دین کے اندر حرج پیدا ہوتا ہے. طاعت میں اجارہ، اجرت ان چیزوں کی جائز ہے جن کی وجہ سے دین کے اندر حرج پیدا ہوتا ہے. میں نے 1 گھنٹہ کلام کیا، آپ سے 4 منٹ اور کروں گا. مجھے بتائیے نعت خان نعت نہ پڑھے کیا دین میں کوئی حرج پیدا ہوگا؟ اور اگر ایک عالم دین آپ کو دین نہ سکھائے، نماز نہ سکھائے، آپ کچھ نہ سکھائے، دین میں حرج ہوگا؟ ہاں حرج ہوگا. فرمایا ان چیزوں کا اجارہ جائز ہے جن کے نہ ہونے سے دین کے اندر حرج پیدا ہوتا ہے. اس میں خطیب ہے، آپ کا مؤذن ہے، امامت ہے، تعلیم قرآن ہے، تعلیم فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے. ان سب چیزوں کا علم نہ ابلاغ کرنے سے دین کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ حرج اور تنگی. مجھے نا ابھی 2 دن پہلے ٹیلی فون آیا کہ علامہ صاحب بہت پریشان ہوں، بیگم کو لے کے آیا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ بچہ پیٹ میں ڈیڈ، بچہ فوت ہو گیا ہے اور وہ تھیٹر کے اندر ہیں اور آپریشن کے سرجری کے مراحل سے گزر رہی ہیں، میں کیا کروں؟ نعت خان سے پوچھ لیں، بتائے گا آپ کو. غسل دینا ہے، کفن دینا ہے. میچور بیبی تھا، نٹ ہی واز امیچور، وہ پورے دنوں کا تھا لیکن بلڈ پریشر شوٹ کیا محترمہ بیوی کا بی پی شوٹ کیا تو بچے کے اندر ڈیتھ ہو گئی. اب کون بتائے گا کہ وہ کیا ہوگا؟ جنازہ ہوگا نہیں ہوگا، غسل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ایسی نعت خواں کو ایسے پیسے دینا بجائے ثواب کے گناہ ہے. اور زید نے کہا جو اپنی مجلس میں نعت خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کرتا ہے یہ ناجائز ہے، اس کا کھانا حرام ہے. اس پر واجب ہے جن سے لیا اسے واپس کرے. یہ میں فتویٰ پڑھ رہا ہوں بھائی، فتویٰ پڑھ رہا ہوں میں. جن سے لیا اس کو واپس کرے. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کے وارثوں کو لوٹا دے، اگر وارث بھی موجود نہیں ہے تو اتنا مال ان کے نام پہ صدقہ کر دے، فقیروں کو دے دے. آئندہ حرام خوری سے توبہ کرے. یہ میں نے فتویٰ پڑھا ہے جی.
یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے فتویٰ پڑھا ہے، اور یہ فتویٰ جو ہے سارے مانتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی اس پر عمل نہ کرتا ہو، اس کو نہ مانتا ہو جی۔ بس آخری بات کرتا ہوں جی۔ اچھا، بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں جی۔ بات کو، ایک ہوتی ہے قطعی حرمت، ایک ہوتی ہے قطعی حرمت، ایک ہوتی ہے ظنی حرمت۔ ایک ظنی ہوتی ہے یعنی بغیر یقینی حرمت ہوتی ہے، جیسے شراب کی حرمت قطعی ہے، کیا ہے؟ قطعی ہے۔ انما الخمر والمیسر، قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ زنا کی حرمت کیا ہے؟ قطعی ہے، ظنی نہیں ہے، قطعی حرمت ہے، اور اس کا کرنے والا گناہ گار ہے، کرنے والا گناہ گار، اس کو جائز سمجھنے والا کافر ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں سود حلال ہے تو میں دائرہ اسلام سے کیا ہوں؟ خارج ہے۔ یہ قطعی حرمت ہے۔ موسیقی جو ہے یہ ظنی حرمت ہے، یہ ظنی حرمت ہے، اس میں گناہ ہے، گناہ کبھی گناہ کبیرہ ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ مجسمہ سازی ہے، تصویر بنانا، مجسمے بنانا، یہ جو ہے ظنی حرمت ہے۔ یہ اس نوعیت کی حرمت نہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، بہت اور گناہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ بس جی، وہ وضو اگر ٹوٹ جائے کیا کریں گے؟ اس صف میں کھڑے ہیں، پہلی صف میں آپ، تو کیا کریں گے؟ بتا دیں، بس میں بات ختم، آپ مجھے بتا دیجئے پلیز۔ فرض کریں میرا وضو فاسد ہو جاتا ہے اور مجھے واپس جانا ہے، علی بیٹا کیسے نکلیں گے؟ ہاریزنٹلی اور ایٹ دا 90 اینگل؟ نہیں، آپ بتائیے۔ آپ اس کو 90 کے اینگل پہ جائیں گے، کس پہ جائیں گے؟ 90 کے، اسٹریٹ جائیں گے، ریورس ہوں گے، سیدھے نکل جائیں گے۔ جانے کے بعد وضو کریں گے، واپس آ جائیں گے، نماز مل جائے جتنی پڑھ لیجئے گا، جو رہ گئی اس کو آپ کیا کر لیں گے، اور اس کو آپ دوبارہ باقی حصہ اس کو ادا کر لیں گے۔ سید عائشہ فرماتی، میرے نبی نے فرمایا، قال اذا صلی احدکم، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، فاحدث، اس کا وہ حدث لاحق ہو جائے، وضو باطل ہو جائے، فلیمسک علی انفی، سب سے پہلے اپنے ناک کو پکڑے۔ کیا پکڑے؟ اپنے ناک کو پکڑے، ثم لینصرف، اور پھر جائے۔ یہ ناک کو پکڑنے میں کیا حکمت ہے؟ کیا، کیوں ناک کو کیوں پکڑنا ہے؟ نکسیر پھوٹ گئی ہے، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ستر عیب، اور آٹومیٹکلی بندہ ناک کو، اگر ناک کو پکڑ کے کچھ پوز کر کے نکلے گا تو ساتھ سمجھیں گے یا نکسیر پھوٹ گئی ہے، یا اس کو ویسے کوئی پرابلم آ گئی ہے، یا وامٹ ہونے لگا ہے تو یہ تیزی سے بھاگا باہر۔ اللہ اور اس کے رسول کو، مومن کی عزت بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے، مومن کی عزت بہت عزیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ، اگرچہ تیری بڑی حرمت ہے لیکن میرے مومن مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، میرے مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات ہرگز پسند نہیں، یہ حسن تدبیر ہے اور یہ ستر عیب ہے، اور عبادت کی حرمت برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم نے صفوں کو چیر کے سیدھا نکلنا ہے۔ ویسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، واپس آ کے آپ عصر 9 نماز شروع کر دیں، امام کے پیچھے کر لیں، جو پہلی پڑھ بھی دی اگرچہ وہ ویلڈ ہے، اگر راستے میں باتیں کر لی ہیں تو پھر وہ ویلڈ نہیں ہے، پھر ویلڈ نہیں ہے، اگر آپ نے کلام کیا تو پھر نماز ویلڈ نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ علامہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ اپنے منہ کے اندر وہ تھا کچھ خوراک کا ذرہ تھا تو کھا لیا، نماز پڑھتے پڑھتے نماز نہیں، کوئی کوانٹٹی ہے، مقدار ہے؟ آپ کو فقہ شاید میں نے نہیں پڑھائی۔ اچھا جی، چنے کے دانے کے برابر، چنے کے دانے کے برابر ہے۔ اگر تو جو منہ میں تھا، ذرہ تھا یا جو بھی تھا، اگر چنے کے دانے کے برابر ہے، وہ آپ نے سوالو کر لیا، نگل لیا، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر لیس دین، اگر اس سے گرین سے چھوٹا ہے، کوئی چھوٹا سا ذرہ ہے، اس کو نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر نہ اس چنے کے برابر ہے یا بڑا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سنتے عطا فرما لیجیے۔